میں جب بھی اسٹوری ریکارڈ کرتی ہوں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ میں ڈاگس پہ کرتی ہوں، کیٹس پہ کرتی ہوں، جانوروں پہ کرتی ہوں، بے زبانوں پہ کرتی ہوں زیادہ تر، جو بول نہیں سکتے اپنے لیے، میں ان کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں، جتنا بس ہے اس بس کو چلاتی ہوں، جتنا فیم ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہوں، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے دماغ اس کو استعمال کرتی ہوں، جہاں تک چلتا ہے چلاتی ہوں، ایسا نہیں کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، آفٹر آل آئی ایم اے ہیومن، آئی ایم ناٹ پرفیکٹ. لیکن میں بھی بیٹھی ایک بات سوچ رہی تھی اسکرول کرتے ہوئے کہ یار وصفہ، اس ملک میں تو انسانوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور تم جانوروں کو دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے. ہو رہا تھا انسانوں کے ساتھ، بہت ہو رہا تھا، لیکن پہلے ہوتا تھا کہ انسان زندہ بچ جاتا تھا، اپنی اسٹوری بتاتا تھا، ہم غمگین ہوتے تھے اور پھر وہ ہیل ہو جاتا تھا. سمجھ رہے؟ دعا زہرا ایک کیس ہوا تھا ایسا. لیکن اب اتنی خوفناک موت ہو رہی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. اچھا، دعا زہرا کیس ہوا تھا، وہ بچی اپنے گھر والوں کو مل گئی تھی اینڈ دیٹ واز اے گڈ نیوز. لوگوں نے بہت باتیں کی لیکن وہ بچی بازیاب ہو گئی. اب بات کی جاتی ہے کلثوم کی، ایک وہ سرگودا کی بچی کی، ڈاکٹر مہنور کی، ایک اشال یا آئی تھنک مشال، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ ہیں. اس کے علاوہ ابھی جوہر ٹاؤن کا ایک واقعہ سن لیا، ایک فیمیل 16 سال کی لڑکی. مطلب میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں، زینب قتل کیس ہوا تھا قصور میں 2017 یا 18 میں. اس ٹائم میں اسکول میں تھی، آئی تھنک 8th گریڈ میں تھی، 8th یا سم تھنگ، ہاں اسی میں تھی، 8th میں ہوں گی، ہارڈلی 9 میں، اس سے زیادہ نہیں. ہاں، تو میں یہ سوچتی تھی کہ یار ہمیں نہیں بتایا جا رہا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. ہم لوگوں نے گوگل کیا تھا اپنے ٹیب سے چھپ چھپ کے گھر والوں سے کہ ہے کیا ہے کیا. تو یہ ایک ویسا واقعہ تھا جس نے پورے معاشرے کو نا ہلا کے رکھ دیا تھا، کیونکہ فرسٹ ٹائم ایسا سننے کو ملتا ہے کہ بچی کے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے. ابھی اتنا کامن ہو گیا ہے، اب جو ہے یہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہے. ٹی وی چلاؤ سامنے نیوز، ٹی وی بند کرو، انسٹا کھول لو سامنے یہ نیوزز آتی ہیں. ایک طرف سوچتی تھی کہ ان کو دیکھنا بند کر دو، پھر سوچتی ہوں اگر یہ دیکھنا بند کر دوں گی تو کیسے پتہ چلے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. ہم تو بھائی منہ اٹھاتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں، سوچتے ہیں بھائی کھانا کھانے جا رہے ہیں، آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، گھر والوں سے لڑتے ہیں کہ بھائی تھوڑی دیر ہمیں اکیلا جانے دو، ہمیں اکیلا جانے دو، ہم کچھ ٹائم اپنے ساتھ بھی اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے اب پھر جینڈر جو مرد ہے وہ میں کہہ رہی ہوں نا ٹریگر ہو جائے گا. میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایسی کون سی لسٹ عرف ایسا کون سا حوثی ایک دماغ میں کیڑا گھس گیا. مجھے ایسا لگتا ہے جس چیز کا تعلق نا ان چیزوں کے ساتھ نہیں جو ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. یہ کوئی ایسا گینگ ہے جو لاہور میں گھس گیا ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ نارملی ایک مرد کے دماغ میں اس قدر غلاظت بھر سکتی ہے کہ وہ اسٹیل کے ایک ڈبے کے ساتھ کسی کا گلا کاٹ سکتا ہے. ایک بچی ہے جس کی میں نے پکچر دیکھی اور میرا دماغ خراب ہو گیا. اس کا اسٹیل کا ڈبہ نہیں ہوتا، جیسے پائن ایپل ہوتا ہے، سر کہتے ہیں ٹین ڈبہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ میں اس کا گلا کاٹا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایک بچی ہے وہ 2.5 سال کی ہے، دیکھیں نا زبان لڑکھڑا رہی ہے میری پھر سے. تو اس کی لاش بوری بند لاش ملی. میری صرف سوال اتنا سا ہے آپ سب سے کہ کیا یہ کوئی گینگ ہے؟ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں میری بھی بہن بھائی ہیں اور میں خود بھی ہوں، ٹھیک ہے اوبویسلی. اور اب تو یہ تعلق ایک عورت تک رہا ہی نہیں کہ بھائی عورتیں نہیں سیف، بچے نہیں سیف، مائنرز بچے نہیں سیف ہیں، چھوٹے بچے نہیں سیف ہیں، 18 سال کے لڑکے نہیں سیف ہیں، 8 سال کا بچہ نہیں سیف ہے. فیصل آباد میں 8 سال کے بچے کے ساتھ برہنہ کر کے زیادتی کر کے اس کے بعد اس بچے کو ایک ان نون ریزیڈنس کو تھا پاس، کیا کہتے ہوتے ہیں یار، وہ گھر تھا کوئی، وہاں پہ اس کے واش روم میں فلش میں پھینک دیا اور وہ کچا بنا ہوا تھا. بچے کی لاش ملی ہے. ہماری گورنمنٹ اچھے کام کر رہی ہیں، بہت اچھے کام کر رہی ہیں، لیکن اگر یہ کہ وہ اچھا کام کر دیں گی تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی، کیونکہ اوبویسلی ہم عوام ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم آپ سے طلب کریں ایسی چیزیں، اپنے رائٹس مانگ سکیں. تو اس ٹائم ہم لوگ رائٹس میں صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ کوئی بھی ریپسٹ ہے جب ثابت ہو جائے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ کوئی معصوم ہے اس پہ ریپسٹ کا الزام لگا دو اور مار دو، نہیں، آپ انویسٹیگیٹ کریں. اگر ثابت ہو جاتا ہے یہ ریپسٹ ہے تو ایک کیسٹریشن از انف فار دا ریپسٹ اور کلپریٹ. ایک کیسٹریشن سریعام پھانسی چونک میں دی ہو اور اس کو نامرد کر دیا جائے، اس کی ایک ایسی ڈیتھ دکھائی جائے لوگوں کو وداؤٹ بلر کیے، مجھے لگتا ہے دوبارہ یہ واقعہ ہوگا. تو جہاں تک ہمارے سی ایم صاحبہ ہیں وہ آلریڈی ایک لیڈی ہیں اور وہ یہ بات سمجھ سکتی ہیں. انہوں نے خود بولا کہ ویمن میری ڈیڈ لائن ہے، اور ایک کے بعد ایک واقعہ ہو رہا ہے. میری سی ایم صاحبہ سے ایک بہت ہی ہمبل ریکویسٹ ہے
کہ ریپسٹ کو ایسے مت ماریں. CCTV انکاؤنٹر CCTV نے مار دیا, نہیں کریں گے. ان کو ایک ڈیتھ, ایک پھانسی سرعام چونک میں رکھ کے. کیسٹریشن, میں نہیں کہہ رہی چور کی پھانسی دے دیں چور کو, قتل کسی نے کسی کا کیا اور اس نے اس کا کیا, نہیں, اونلی ریپسٹ, ایک ریپسٹ, ایک اس چیز کو ہم ختم کر دیں کافی ہے. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. غربت چل رہی ہے, مہنگائی چل رہی ہے, پیٹرول مہنگا ہے, سستا ہے, ہم مینیج کر لیں گے. ہم کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے, اڑ جائیں گے. لیکن جو یہ ہے نا, چھوٹے بچے بچیاں, آنٹیاں انکلز, بوڑھے بزرگ عورتیں, بچیاں خاص طور پہ, جانور, پھر بات کر رہی ہوں جانور میں بھی فیمیل طبقہ, پلیز یا تو ان کو ایجوکیٹ کیا جائے یا پھر ان کا کوئی حل ڈھونڈا جائے, یا ہمیں سائڈ پہ کر دیا جائے اس ملک سے. کیونکہ میں تو یقین کریں, آپ لوگ مانیں گے نہیں, میرے ارد گرد آپ اس ٹائم 25 کتے اکٹھے کر دیں نا, 25 بلے اکٹھے کر دیں, مجھے ڈر نہیں لگے گا. مجھے پتا ہوگا اس سے مجھے کاٹنا ہے, ایک چکی کاٹنی اور بھاگ جانا, میرا گلا کاٹنا, مجھے بوری بند کرنا, مجھے ٹارچر ڈیتھ دینا. اور یہاں پہ ایک مرد کھڑا ہو جائے نا پاس باہر رینڈملی, اب تو وحشت ہونے لگ جاتی ہے. خوف سے نا پسینے نکل جاتے ہیں. چاہے ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, چاہے ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, چاہے ہم موٹی ہیں, پتلی ہیں, اسٹرانگ ہیں, جو بھی ہیں. میں سب مردوں کی بات نہیں کری, ان کی کری جن کی آنکھوں سے وحشت واقعی چھلکتی ہے. سب مت ٹریگر ہو جائیے گا. پیرنٹس جتنے ان میرڈ ہیں, جتنے میرڈ ہیں, جو ان میرڈ ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں, بڑے چھوٹوں کا, چھوٹے بڑوں کا. اکیلے واقعی مت جائیں. میں خود اکیلے جانے والا بندہ ہوں, یار مجھے بھیج دو, میں نے جانا ہے, یہ ہے وہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کسی کی اولاد ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ساتھ والا کسی کی اولاد ہے, ہم نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں. لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم کسی کی اولاد ہیں. یہ جو ریپسٹ ہیں, یہ جو ریپ کرنے والے آج کل آ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ یہ کسی کے بچے ہیں, کسی کا اثاثہ ہے, ان کا فیوچر ہے. یہ بچیاں کسی کی بیٹی ہے, کسی کا بیٹا ہے. I'm not talking about a specific gender, بیٹیاں. I'm talking about male also, male community جو سفر کر رہی ہے. جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں میل کو ٹارگٹ کر رہی ہوں, وہ یہ بھی سنیں کہ میں میلز کی ہی بات کر رہی ہوں. جو چھوٹے بچے لڑکے ہیں, جو 8 10 سال کے ہیں, جو اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے, چلے 20 سال کے بھی. ایک مرد جا رہا ہے, اس کو 5-6 مرد پکڑ لیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ سمپل سی بات ہے برو. تو پلیز اپنے بچوں کو سیف رکھیں. بچہ جتنا مرضی آپ کو ذلیل کرتے باہر جانے کے لیے مت کریں, مت بھیجیں بچوں کو. آپ کو نہیں پتہ اگلے لمحے کیا ہو جائے. دیکھیں, اگر میں یہ سٹوریز ڈال رہی ہوں, اس کا مقصد یہ ہے کہ میں کیوں ڈالوں, میرے ساتھ تو نہیں ہوا, میں کیوں ڈالوں. آف کورس آج وہ ہیں, کل کو ہم ہو سکتے ہیں. میں ہوں, ہمارے گھر میں بہت خواتین ہیں, بچے ہیں, لڑکے ہیں, مائنرز ہیں. ہمارے گھر میں ایک 2.5 سال کا بچہ ہے. ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ ایون میں ان میرڈ ہوں, میرا کوئی بچہ نہیں ہے اپنا ذاتی, لیکن احساس تو ہو سکتا ہے نا کہ یار اس کے ساتھ یہ کیوں ہوا. کیوں ضروری ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہی ہم نے اپنے لیے آواز اٹھانی ہے. وائی ناٹ فار ادرس. جانوروں کے لیے اٹھائی جا سکتی ہے, مائنر بچوں کے لیے اٹھائی جا سکتی ہے. ان تمام میل کمیونٹی کے لیے جو سفر کر رہے ہیں, جو یہ فیس کریں ابیوزو ٹارچر, ان سب کے لیے پلیز اپنے بچوں پر نظر رکھیں. پلیز اتنی ایجوکیشن دیں جتنی بچے کو ہضم ہو جائے. اوور ایجوکیٹ کرنا بچے کو, لالچ میں آ کے یونیورسٹی جاؤ, کالج اسکولز میں, انسٹیٹیوٹس میں بہت کچھ ہو رہا ہے. ایجوکیشن وہی رہ جانا, فیوچر وہی رہ جانا, آپ کا بچہ چلا جانا. اپنے بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں, ان کو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کا لازمی بتائیں. مت بھیجیں بچوں کو باہر اکیلے, ان کے ساتھ جائیں. ماں باپ کو چاہیے بچوں کا دوست بنے, ان کے ساتھ جائیں. اپنے موبائل, اپنے کام چھوڑ کے ان کے ساتھ جائیں. ساتھ جا کے چیز لے کے دیں, جو کہتے ہیں ان کو لے کے دیں, ان کے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات جاتے جاتے بات کروں گی کہ ہم لوگ یہ بے زبانوں کے ظلم پہ چپ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نا ہم پہ کوئی اسپیشل قسم کا عذاب آیا ہوا ہے, جس میں ہم لوگ تمام, میں اب ہم سب پاگل ہو رہے ہیں. جن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہے ہیں تکلیف میں, جو ہم میں دیکھ کے پاگل ہو رہے ہیں. وہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے, اپنی حرکتیں صحیح کرنی چاہیے, غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کرنا چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کرے. تھینک یو. ماں باپ ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں نا, اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں, ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہ نہیں بتانا سیکشول ابیوز یا غلط ٹچ, بیڈ ٹچ, گڈ ٹچ, ایسا کچھ بھی ہمیں ابھی ہے. بچے چھوٹے, پلیز نہیں, بچہ کوئی چھوٹا نہیں ہے آج کل. آپ نہیں بتائیں گے, باہر سے پتہ چلتا ہے. اور اگر باہر سے پتہ چلتا بھی ہے اور وہ بچہ کسی گھٹیا انسان کے ہاتھ چڑھا بھی ہوا ہے نا, تو وہ آپ کو نہیں بتائے گا ڈر کے مارے. تو پلیز آپ لوگ اپنے بچوں کو خود بتائیں, ہر چیز بتائیں خود اپنے بچوں کو. اس سے پہلے وہ موبائل سے دیکھیں, باہر سے سیکھیں. آپ بتائیں اپنے بچوں کو, ان کے ساتھ انگلی ان کی پکڑ لیں. چاہے آپ کا 17 سال کا بچہ, انگلی پکڑ کے رکھیں,
اور پلیز تھوڑی سی ان کے ساتھ نا دوستی رکھیں تاکہ بچوں کو باہر دوست رکھنا ہی نہ پڑے. اینڈ امید کرتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کوئی ایکشن لے گی. اور میری دعا ہے تمام بچے، معصوم بچے اور بڑے لوگ، تمام جو معصوم ہیں وہ سیف رہیں اور اللہ تعالیٰ بے زبانوں کو بھی سیف رکھے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ سارے بے زبان اللہ تعالیٰ نے واپس لے لینے ہیں اور درندے ادھر چھوڑ دینے کہ وہ آپس میں لڑ کے مر جائیں. سچ میں